الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ موضوع پر گفتگو شروع کرنے سے پہلے الحکمہ بیٹا یہ ادارہ جو ہے آپ اس میں پڑھ رہے ہیں اور الحمدللہ یہ کئی سالوں سے سلسلہ چل رہا ہے تخصص کا، اور لاہور میں یہ سب سے اچھا سلسلہ ہے مدارس سے فارغ طلباء کی تیاری کا۔ اور آپ کو پتہ نا لاہور کا بڑا سیٹ اپ جامعہ لاہور اسلامیہ ہے، رحمانیہ ہے، تو ہم اپنے ادارے میں اپنے طلباء کو جو ایک سال مزید لگانا چاہیں تو ہم یہی کہتے ہیں کہ الحکمہ میں چلے جائیں، کیونکہ یہاں آپ کی ایسے موضوعات پہ تیاری ہوتی ہے جو عصر حاضر میں جس کی بڑی ضرورت ہے۔ مدارس میں ان چیزوں کو ٹچ نہیں کرتے، تو وہ جو کمیاں رہ جاتی ہیں جدید معاشرے کے حوالے سے جس طرح کا عالم ہونا چاہیے، وہ یہاں ان کمیوں کی تکمیل ہوتی ہے آپ کے لیے۔ اس طرح بعض ایسے علوم جو کہ مدارس میں زیادہ توجہ سے پڑھائے نہیں جاتے، وہ الحمدللہ یہاں ہمارے بھائی ڈاکٹر قاری شفیق صاحب اس کا دھیان کرتے ہیں۔ یہ کہنے کو تو ہمارے بھائی ہیں، شاگرد بھی ہیں کر سکتے، لیکن ان کی صلاحیتیں ایسی ہیں کہ بعض اعتبارات سے ہم سے بھی آگے بڑھے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ اور یہ ہے کہ تعلق بہت زیادہ ہے، اور میں اسی تعلق اور محبت کی وجہ سے اور یہاں کا جو کام ہے اس کی نسبت کی وجہ سے کو 3 سال سے نا باقاعدہ پڑھانے آتا ہوں یہاں۔ 1-2 سالوں سے یہ کتاب ہے متن تحاویہ، مدارس میں عام طور پہ رہ جاتی ہے، تو یہ کتاب مجھے قاری صاحب نے دی ہوئی تھی کہ آپ اس کو نا متن اس کا پڑھا دیا کریں۔ تو پچھلے 1-8 سال سے میں نے اس کو پڑھایا، یہ پوری نہیں ہو پاتی، تو اصل میں پھر دل جو ہے نا وہ ذرا خراب ہوتا ہے اس بات سے کہ بندہ محنت بھی کرے، وقت بھی نکالے، اور آدھی منزل پہ چھوڑ کے سال ختم ہو جاتا ہے۔ تو پھر اب ہم نے نیا طریقہ یہ کیا ہے قاری صاحب اور ہم نے کہ انشاءاللہ جو ہے نا ہم ایک عقیدہ سیریز ہم اس کو لے کے شروع کریں گے۔ تو جیسے تقدیر کی بات ہے وہ اس کتاب کے اندر کو 10 جگہوں پر ہے، تو ہم تقریباً 2 یا 3 لیکچروں میں بات کر لیں گے، آپ کو موقع ملے گا، آپ تقدیر کے مفاہیم سمجھیں گے۔ تو اب اس طرح سے وہ 10 باتیں جو ہیں وہ سمٹ جائیں گی۔ اسی طرح مثلاً صفات الہی کی بات ہے جس کو ہم توحید اسماء و صفات کہتے ہیں، اس میں اہل سنت والجماعہ کا منہج کیا ہے، اس پر فرض کریں یہ تقریباً شرح تحاویہ کا جو پہلا آدھی حصہ ہے نا، آدھا حصہ جو ہے کتاب کا یہ اس پر ہی ہے۔ عام طور پہ مدارس کے 7ویں سال کے سلیبس میں جو حصہ ہے نا وہ 46 متن کی باتیں آتی ہیں۔ متن کی ٹوٹل باتیں ہیں 124-25 کے قریب۔ تو اب وہ جو باتیں ہیں ان کو مثلا 2 یا 3 لیکچروں میں سمیٹ دیا جائے تو انشاءاللہ ہم اس طرح کریں گے۔ اس طرح تکفیر کی بات دوسری جلد میں ہے، تو اصول تکفیر پر تکفیر اور خوارج کا منہج کیا ہے، اور آج کل آپ کو بڑا مسئلہ ہے، لوگ جو ہیں وہ تکفیر کرتے ہیں، اور اس پر ہم آپ نے کچھ باتیں کر سب کی رہنمائی میں ان سے میں نے کہا ہے کیونکہ ماشاءاللہ سمجھتے ہیں ہر بات کو، تو یہ اس کا ایک سلیبس بنا دیں تو انشاءاللہ ہم اس کو سمیٹ لیں گے۔ تو آج ہم نے یہی سوچا کہ آغاز کر دیں، تو آج کا ہمارا جو پہلا موضوع ہے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ یہ جو پوری سیریز چلنی ہے ہماری عقیدہ و منہج کی، یہ جو کتاب ہے شرح تحاویہ، اب یہ کتاب پوری کتاب ہے نا، کہنے کو تو اس کے اندر وہ جو اس کا متن ہے اس کی متن کو جب تقسیم کیا گیا ہے تو وہ 124-25 بات سے میں نے آپ کو بتایا بنتی ہیں۔ ایک منٹ ٹھہریں، میں حتمی ذرا دیکھ لوں کہ وہ مجھے غلطی تو نہیں لگ رہی کہ ٹوٹل جو متن کی بحوث ہیں، ہاں جی 113 ہیں، 125 نہیں ہے، 113 باتیں ہیں ٹوٹل۔ یعنی یہ جو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق سے شرح تحاویہ چھپی ہے نا، تو اس کی جو ہے ٹوٹل بحوث جو ہیں یہ ہاں جی 13 ہیں ٹوٹل، 113، 125-124 نہیں ہے، تاکہ بات صحیح ہو جائے کہ میں نے نمبر لگائے ہوئے دیکھیں نا ایک بات کو۔ تو بات یہ ہے کہ 113 متن کی جو باتیں ہیں یہ موضوعات نہیں، 113 متن کے جو اجزاء بنائے ہیں شارح تحاویہ نے، وہ جو امام ابن ابی الحنفی ہیں جو اس کتاب کے شارح ہیں، تو 113 متون کے اجزاء کے اندر غالباً قاری شفیق صاحب میرا اپنا خیال ہے شاید بہت بھی آپ نکالیں گے نا تو شاید 30 یا 35 موضوع بن جائیں گے۔ آپ نا موضوع نکالیں، اچھا، اور ان 30-35 موضوعات میں سے بھی بعض عام موضوعات ہیں جو آپ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں اور وہ ہمارے ہاں عام ہیں، لوگ اس کو سمجھتے ہیں، ان کو چھوڑ دیں گے۔ جو ہمارے اس وقت عصر حاضر کی ضرورت ہے نا باتیں، اس کا انشاءاللہ انتخاب کر کے اللہ رب العزت نے چاہا تو وہ پھر اللہ نے چاہا ایک تقسیم ہم شروع کریں گے۔ لیکن آج کا جو موضوع ہے وہ اس سارے موضوع کے حوالے سے یہ عقیدہ اور منہج کی ہماری زندگی میں اہمیت ہوتی کیا ہے، اور ہمیں یہ کیوں پڑھنا چاہیے، اور اس علم کا فائدہ کیا ہے، اس پر ہم کچھ بات کریں گے۔ تو میں اب اپنے موضوع پر کچھ بات جو ہے وہ شروع کرتا ہوں۔ تو دیکھیے کہ یہ لفظ جو عقیدہ ہے یہ عقد سے نکلے، لفظ عقیدہ
عقدن سے نکلا ہے. عقد کا معنی ہوتا ہے گرہ باندھنا. گرہ باندھنا کسی چیز کو آپ جب نا گانٹھ لگا دیتے ہیں نا, اس کو کہتے ہیں عقد. اور قرآن پاک میں لفظ عقیدہ اس معنی میں استعمال نہیں ہوا جس معنی میں علم العقیدہ یا عقیدے پہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں اس معنی میں قرآن نے استعمال نہیں کیا, لیکن اس کا روٹ ورڈ قرآن نے استعمال کیا ہے. کئی جگہ پہ قرآن پاک میں اس کا روٹ ورڈ آیا ہے, جیسے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ میری زبان کی جو ہے گرہ جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کھول دیجئے, میری زبان کی گرہ ہے اللہ تعالیٰ آپ جو ہے نا وہ کھول دیجئے. اسی طرح بعض جگہوں پر اور بھی یہ لفظ جو ہے نا عقیدہ جو ہے وہ آیا ہے, اور اس کے استعمالات ویسے تو آپ چاہیں تو تلاش بھی کر سکتے ہیں گوگل وغیرہ پہ جا کے. میں بھی ذرا یہی دیکھ رہا ہوں کہ وہ میں نے ایک جگہ پہ اس کے سارے جو ہے نا جو جہاں جو لفظ آیا تھا بتایا تھا, لیکن میرے خیال سے ایک جگہ ہی کافی ہے کہ لفظ عقد سے ملتے. ہاں ایک لفظ میرے ذہن میں اور آ گیا جو ہے نا, کر سے آپ بتائیں لفظ عقیدہ میں عقد النکاح میں لفظ عقد آیا ہوا ہے, اور آپ بتائیں, آپ لوگ بتائیں بیٹا جو آپ میں سے حافظ ہیں. قرآن پاک میں اس روٹ ورڈ سے لفظ عاقدتم الایمان وہ بتا دیا کرسم نے, عاقدتم الایمان عقدت والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم. عقدت عاقدت ادھر قرات متواترہ دوسری بھی ہے. تو اس طرح کے الفاظ کافی سارے آتے ہیں, 4 یا 5 جگہ پہ آتے ہیں. تو اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو گرہ باندھ کر مضبوط کرنا. تو آپ بیٹا یہ ذرا غور کیجئے کہ جو یہ بھی آیا ہوا ہے, یہ میں نے کر سب کو ذکر اشارہ کر دیا نا. یہ ایسے پروگرام ہیں کہ آپ ایک روٹ ورڈ سے قرآن کے الفاظ تلاش کرنا چاہیں تو 1 منٹ میں نکل کے سامنے آ جائیں گے. تو یہ آپ خود بھی نکال سکتے ہیں. جیسے من شر فاسد فی العقد کا لفظ آ گیا, یہ بھی وہی وہ گروہ میں جادو بند کیا تھا نا اس سے خاتون نے, وہ جنہوں نے بھی جادو اللہ رسول پہ کیا تھا. تو وہ پھر 11 آیتیں نازل ہوئی تھی, تو ایک ایک آیت پر ایک ایک گرہ کھلتی جاتی تھی. تو میں آپ کو ذکر یہ کرنا چاہتا تھا کہ ہماری دنیا ہو یا ہمارا دین ہو, چیزیں دو ہی آپ کو بتاؤں. یا انسان کی سوچ ہوتی ہے, انسان کے نظریات ہوتے ہیں, انسان کے خیالات ہوتے ہیں, انسان کے افکار ہوتے ہیں, اور دوسری چیز انسان کا عمل ہوتا ہے, انسان کے افعال ہوتے ہیں. انسان جو ہے نا کسی چیز کو سر انجام دیتا ہے. اور آپ نے سنا ہوگا کہ ہر بری سوچ کے برے کام کے پیچھے ایک بری سوچ ہوتی ہے. کوئی برا کام اچانک وجود میں نہیں آ جاتا, پہلے ایک بری سوچ ہوتی ہے. انسان بڑے عرصہ ارادہ بناتا رہتا ہے گناہ کے لیے, اس کے بعد جب وہ پکا ہو جاتا ہے تو وہ باقاعدہ گناہ کر بیٹھتا ہے. اس لیے قرآن پاک میں یہ جو ہے نا وَإِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ, تخفو یہ عقیدے کے بارے میں بات ہے. وَإِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ. اور اسی طرح لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ. تو اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا کہ اس سے مراد ہر قسم کی سوچ نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اگر بندہ ایک سوچ سوچے لیکن اس کے بعد گناہ نہ کرے تو اس کو ایک ثواب ملتا ہے, اور اگر وہ سوچ سوچے نیکی کی اور عمل نہ کرے تو پھر اس سوچ کی نیکی ہے. لیکن اگر گناہ کی سوچ سوچے اور گناہ عملاً کرے نا تو پھر کوئی گناہ نہیں بلکہ اس کی بھی ایک نیکی ہے. تو پھر یہ کیا بات ہوئی کہ وَإِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ. یہ قرآن کی جو بھی آیت جیسے بھی ہے, اصل میں یہ محاسبہ ہے نا, علماء نے لکھا ہے کہ یہ ان خیالات پر ہے جن کا تعلق عقیدے سے ہے, جن کا تعلق نظریات سے ہے. نظریات عمل میں لازماً اس کے اثرات ہوتے ہیں. تو عقیدے سے مراد وہ خیالات ہیں جو گرہ بند انسان کی سوچیں ہوں, وہ سوچیں ہیں جو انسان عرصہ دراز تک جس کے اوپر انسان پلاننگ کرے اور انسان کی ذہن کی تیاری ہو. آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکی دور میں مکی صورتیں 86 ہیں, اور مدنی صورتیں جو ہیں وہ باقی 114 میں سے 28 صورتیں بن جاتی ہیں صرف. اب 86 صورتیں اور 28 صورتوں کا تناسب دیکھ لیں کیا ہے, 3 تہائی کا 4 تہائی کا فرق ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ مکی صورتوں میں کوئی بات بیان ہی نہیں ہوئی, صرف 3 موضوعات ہیں جو گھما کے آ جاتے ہیں. یا ایمان باللہ کا موضوع ہے, یا ایمان رسول کا موضوع ہے, یا ایمان بالآخرت کا موضوع ہے, اور کوئی احکامات موجود ہی نہیں ہیں. مدنی صورتوں میں احکامات ہیں, اور اگر آپ حدیثیں دیکھیں, حدیثیں تو ساری بیان ہی احکامات کو کرتی ہیں. پورا ذخیرہ حدیث ایک طرف کر دیں, پورا مدنی صورتیں ایک طرف کر دیں. مدنی صورتیں لمبی لمبی ہیں, آپ کو پتہ ہے سورہ بقرہ, سورہ آل عمران,
لیکن مکی صورتیں لمبی بھی نہیں، چھوٹی چھوٹی بھی ہیں، لیکن مکی صورتیں قرآن کا اصل جوہر ہے، اور مکی صورتوں کا موضوع 3 ہی ہے ٹوٹل۔ ایک ہی بات 50 دفعہ قرآن نے دہرائی ہے، 100 دفعہ دہرائی ہے، آخرت کا ایمان، زندگی کی بے ثباتی، دنیا کا دھوکہ، اور اللہ رب العزت کا مقام مرتبہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ تعالیٰ کی نظر میں اور مسلمان کی نظر میں کیا ہونا چاہیے۔ اللہ اور بندے کے درمیان واحد اللہ تعالیٰ کی باتیں جوڑنے والے، اللہ کی باتیں بتانے والے ہیں۔ ہمارے لیے تو اللہ تعالیٰ نے آ کے نہیں اپنا تعارف کروایا، ہمیں تو جو پتہ چلا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اس لیے لا الہ الا اللہ ہمارا اصل ہے، لیکن ہمارے لیے ظاہری اعتبار سے محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ کا بھی اصل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم لا الہ الا اللہ بھی نہیں جان سکے، وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعارف کروایا۔ اس اعتبار سے آپ دیکھیں یہ 3 موضوعات ہی ہیں۔ جب صحابہ کو مکی دور میں 13 سال مکہ میں گزارے ہیں، 10 سال مدینہ میں گزارے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو 13 سال آپ کیا کر رہے تھے؟ نہ نمازیں ہیں، نہ کوئی زکوٰۃ کے مسائل ہیں، نہ حج ہے، نہ کچھ اور ہے۔ ہم نے تو زندگی اسی کو سمجھا ہے جو ہم نے عملی زندگی بنائی سمجھی ہے، دین کو سمجھا ہے۔ جہاد ہے، جہاد سارا اللہ کے رسول کی 89 جنگیں ہیں، یہ ساری مدینہ میں جا کے ہوئی ہیں۔ مکہ میں تو نہ جہاد ہوا ہے، نہ جنگیں ہوئی ہیں۔ صحابہ اکرام کو اللہ کے رسول کر کے رہے تھے، کس چیز کی آزمائشیں ہیں، کس چیز کی تکلیفیں ہیں، اصل میں ذہن سازی ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ذہن کی بستگی ہے، اور آخرت کا احساس ہے، اور یقین ہے، اور دنیا کی بے ثباتی ہے۔ اور قرآن پاک نے پچھلے دور کے اقوام کے تذکرے کر کے بتایا، حقائق کو منکشف کیا ہے، اور جن لوگوں کو تیار کیا پھر محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان لوگوں نے پھر اپنی جانیں دی ہیں۔ آپ دیکھیے تو آپ بتائیے، جن لوگوں نے جانیں دیں ان کے پیچھے کتنا بڑا ذہن ہوگا کہ انہوں نے سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ہجرت ہوئی ہے نا، تو باقاعدہ حکم یہ تھا کہ جو بندہ ہجرت نہیں کرے گا اس کا اسلام ہی قبول نہیں ہے۔ اور آپ سمجھتے ہیں ہجرت آسان سی چیز ہے، ہجرت کیا تھی؟ ہجرت یہ تھا کہ بچے بھی چھوڑنے ہیں، بیوی ہے تو شوہر چھوڑنا ہے، شوہر ہے تو بیوی چھوڑنی ہے، ماں باپ ہے تو ان کو چھوڑنا ہے، بہن بھائی ہے تو ان کو چھوڑنا ہے، عزیز و اقارب ہے تو ان کو چھوڑنا ہے، دوستی ہے تو اس کو چھوڑنا ہے، کاروبار ہے تو اس کی قربانی دینی ہے، چونکہ آپ کی کسی کا ساکھ ہوتی ہے، آپ کا ایک گڈ ول ہوتی ہے کاروبار کی۔ آپ ایک علاقے میں سالہ سال سے رہ رہے ہیں، اس کو چھوڑ کے آ جاؤ بس۔ آپ کے اگر وہاں پراپرٹی ہے تو اس کو چھوڑنا ہے، سب کچھ چھوڑ کر جو ہے وہ تم نے آنا ہے، اسلام تب قبول ہوگا۔ مَا لَكُم مِّن وَلَایَتِهِم مِّن شَیْءٍ حَتَّىٰ یُہَاجِرُوا، قرآن نے کہا کہ کوئی چیز قبول نہیں ہے تمہاری دین کے سلسلے میں جب تک کہ تم ہجرت نہیں کرو گے، اور ہجرت کے بغیر اسلام قبول ہی نہیں ہوتا تھا۔ بتاؤ تو آپ مجھے بتائیے، جن لوگوں نے اتنی بڑی قربانیاں دیں، آپ دے سکتے ہیں قربانی اتنی بڑی زندگی کی؟ ہم تو یار 2 روپے کی قربانی نہیں دی جاتی۔ آپ سے اگر میں یہ کہہ دوں کہ یہاں بیٹھے بیٹھے آپ کے جیب میں جتنے پیسے نکال دیں اس یقین پر کہ اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ لازماً دے گا، اللہ کے رسول نے قسم کھائی ہے کہ اللہ کے رسم دیے گا ہمارا کبھی ضائع نہیں ہوتا، تو ہم تو اس پر سوچنے بیٹھ جاتے ہیں۔ بیٹا صحابہ اکرام نے سب کچھ دیا، جب اللہ کے رسول نے مانگا نا جنگ تبوک کے لیے مال مانگا تھا، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کی سوئیاں بھی سمیٹ کے آگے تھے۔ سوال ہے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کو کون سی آگ لگی ہوئی تھی، ان کے ذہن کے اندر کون سے ایسا یقین تھا، اور وہ کس نے بٹھایا تھا اور کس نے محنت کی تھی؟ بتائیے۔ وہ ہے اصل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل محنت۔ اس لیے کسی نے کہا کہ اسلام تو ٹھیک ہے پھیلا ہے، 10 سالن بہت زیادہ عروج ملا ہے اسلام کو، لیکن آپ دیکھیے کہ وہ تلوار اٹھانے والے، اسلام کے لیے جانیں قربان کرنے والے، یہ وہ لوگ ہیں جو مکہ کے زمانے میں جن کے اوپر اللہ کی محنت ہوئی ہے، اور وہ محنت کیا تھی؟ ذہن سازی کی۔ دیکھ رہے ہیں نا، مدینہ میں تو لوگ منافق آئے ہیں، منافقت مکہ میں نہیں تھی، مدینہ میں لوگ اسلام کی شان و شوکت دیکھ کے مسلمان ہوئے۔ ذہن نہیں، کئی لوگوں کا ذہن نہیں ہوتا تھا، اسلام قبول کر لیتے مرتد ہو جاتے تھے۔ اسلام قبول کر کے منافقت، اتنی منافقت ہے، جنگ احد کے اندر 300 منافق پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ آپ دیکھیے، جھگڑا یہ تھا کہ آپ باہر نکل کے جہاد کیوں کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ جن کو امام رسول کا مقام پتہ تھا نا، ان لوگوں کا تصور نہیں تھا کہ اللہ کے رسول آ جائیں گردن کے اور گردن جھکا کے گردن کٹوائیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر مکہ میں کہہ دیتے نا کہ شراب چھوڑ دو، تو کسی نے شراب نہیں چھوڑنی تھی۔ کیوں؟ مکہ میں ذہن سازی نہیں ہوئی تھی۔ اور یہ غالب کا ایک شعر بھی ہے کہ یہ شراب اور جو ہے نا، یہ کافر جو ہے اس نے لفظ کافر کہا ہے اس کو، شراب کو، یہ جب منہ کو لگ جاتی چھوٹتی نہیں ہے۔ شراب، سگریٹ،
یہ سگریٹ جو لوگ پیتے ہیں آپ کبھی ان سے کہیں، ساروں کو پتہ ہے سگریٹ جو ہے کینسر کی بنیاد ہے، لیکن لوگ چھوڑتے کیوں نہیں ہیں؟ کسی زمانے میں غلط عادت پڑ گئی صحبت بد میں، اس کے بعد اتنا یقینی شعور ہو کہ انسان کی گرے بن جائیں شعور پر، پھر انسان کہیں جو ہے وہ فیصلہ اٹھا لے. ورنہ بڑے بڑے ایسے لوگ ہوتے ہیں ساری زندگی سگریٹ نہیں چھوڑ سکتے، ان کو پتہ ہے مر جاتے ہیں سگریٹ کے پیچھے، چھوٹتی نہیں. اور شراب بھی اس سے بھی زیادہ سخت ہے. آپ کو بتاؤں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ میں آ کے حکم دیا نا شراب حرام ہے، تو مدینہ میں نہریں بہہ گئی تھی شراب کی. اور اگر آپ مکہ میں حکم دیتے، حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ کسی نے شراب چھوڑنی نہیں تھی. کیوں؟ اصل میں وہ عقیدے کی تیاری نہیں ہوئی تھی، ذہن سازی نہیں ہوئی تھی، اور لوگ کہ کو اللہ کا رسول تیار نہیں، اللہ کا رسول نے کیا تھا. اسلام نے جب تک ذہن سازی کا مرحلہ پورا نہیں ہوا تب تک اسلام نے اگلے مرحلے میں داخل نہیں کیا. آپ دیکھیے، اور عقیدے کے اندر جب تک اسی طرح عقل کا مقام طے نہیں ہوتا، اور 50 دفعہ 1000 دفعہ آپ کو سمجھایا نہیں جاتا کہ وہی اور عقل کا اگر ٹکراؤ ہو جائے تو وہی بالا ہوگی اور عقل ماتحت ہوگی، جب تک یہ بات 50 شکلوں سے آپ کو سمجھائی نہ جائے. آپ آج کل کی جدید تہذیب مغرب میں جا کے داخل ہو کے جو ہیں ہی ریشنلسٹ، جن کا کام ہے ان کے سارے ان کی بنیادی عقل ہے، خدا کا تو مانتے نہیں، ہے ہی مولد. سیکولرزم ان کا نظام ہے، اور اس کے جو بچے ہیں سیکولرزم کے انڈے بچے، کوئی کمیونزم ہے، کوئی جو ہے ڈیموکریسی ہے، کوئی جو ہے سوشلزم ہے، کوئی جو ہے تھیوریسی وہ جو ہے امپیریلزم ہے، کوئی فیوڈلزم ہے. جتنے ازم ہیں یہ ساروں کی ایک بنیاد ہے، خدا کو نہیں ماننا انہوں نے، اور ساروں کو بنیاد عقل ہے. عقل ان کا سب سے بڑا خدا ہے. اب مجھے آپ بتائیے، جس معاشرے میں ہم بستے ہیں اس میں تو عقل کا مقام یہ ہے، خدا کو تو مانتے ہی نہیں ہے. اب دین میں علماء نے جب جانا اس معاشرے میں، اگر ان کی تیاری عقل کے حوالے سے اس کا مقام مرتبہ، اس کی تفصیلات، اس کے بارے میں جب تک آپ کے اندر رسوخ پیدا نہ ہو کہ عقل کا مقام مرتبہ آپ کے اندر تک بصیرت کے ساتھ آپ کو سمجھ نہ آ جائے. ابن تیمیہ نے اس بصیرت کو پیدا کرنے کے لیے 12 جلدوں میں دار التعارض النقل والعقل لکھی ہے. 12 جلدوں میں چھپی ہے جامعۃ الامام سے دار التعارض النقل والعقل، کہ عقل نقل میں ٹکراؤ ہوتا ہی نہیں ہے. 12 جلدوں میں کیا کچھ لکھا ہوگا ابن تیمیہ نے. اسی طرح جو ہے وہ نقیض المنطق لکھی ہے 2 جلدوں میں، رد المنطقیین 2 جلدوں میں لکھی ہے. اور ابن تیمیہ وغیرہ نے کتنی بحوث کیے ہیں، علم الکلام کہتے ہیں اس کو، یہ عقل سے وحی کے متعلقہ باتیں کرنے کو. علم الکلام پر کتنا بڑا امام ابن تیمیہ. مولانا نعیم ندوی کی کتاب ہے عقلیات ابن تیمیہ کے نام سے. اگرچہ وہ ان کے اپنے خیالات کچھ بھٹکے ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے ثابت کیا کہ ابن تیمیہ سے بڑا متکلم گزرا کوئی نہیں ہے تاریخ اسلامی میں، اسلامی متکلم. اور یہ جو شارح طحاویہ جس کو ہم پڑھ کے اتنی موٹی کتاب جو آج دنیا جہاں میں عقیدے کی سب سے معتبر کتاب شمار ہوتی ہے، یہ شرح طحاویہ اصل یہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہے ایک قول کے مطابق، اور دوسرے قول کے مطابق یہ ابن کثیر کے شاگرد ہے، امام ابن کثیر، اماد الدین ابن کثیر. چونکہ 3 جگہوں پر جو ہے یہ امام ابن ابی العز نے کہا کہ قال شیخنا ابن کثیر، ہمارا 3 جگہ پر موجود ہے شرح طحاویہ میں. تو اس سے بعد لوگوں نے کہا کہ امام ابن کثیر ان کے استاد ہیں، کیونکہ اس کے حالات زندگی کا پتہ نہیں ہے. لیکن ایک بات کنفرم ہے کہ یہ آدمی ابن تیمیہ، کیونکہ اس کتاب کا جب لوگوں نے جائزہ لیا ابن تیمیہ اور ابن قیم کی کتابوں سے ٹیلی کر کے، تو شرح طحاویہ کی 80% جو عبارتیں ہیں یہ من عن ابن تیمیہ اور ابن قیم کی کتابوں سے اٹھائی ہوئی ہیں. 80% عبارتیں. سعودی عرب کے بعض علماء نے اس پر کام کیے کہ انہوں نے متن طحاویہ کی وہ عبارتیں سرخ کر دی ہیں یا مختلف کلر کر دی ہیں جو ابن تیمیہ ابن قیم کی کتابوں کی عبارتیں ہیں. آپ کو اگر وہ نسخہ کہیں مل جائے سعودی عرب کی اندر طحاویہ کا چھپا ہوا، تو آپ دیکھیں گے کہ 80-90% بات ہے ہی ساری ابن تیمیہ کی، لفظ بلفظ ابن تیمیہ کے لفظ ہیں، لفظ بلفظ ابن قیم کے لفظ ہیں. اور یہ تو ائمۃ العقیدہ ہیں جن لوگوں کو دنیا مانتی ہے اس وقت. تو میں آپ سے ذکر یہ کر رہا تھا، بات دور چلی گئی، اصل موضوع پہ رہے، کیونکہ ٹائم ختم ہونے والا ہے، 7-8 منٹ ہمارے پاس ہیں. تو بیٹا یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ بدر کے موقع پر اپنے ماموں کو قتل کیا ہے نا قتل. میں اور آپ ہوں جو ہم اسلامی گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، ہماری کوئی تربیت نہیں ہے عقیدہ اسلام کی، تو اگر ہمیں کہا جائے اپنے باپ کو قتل کرو تو کر سکتے ہیں؟ ہم نہیں کر سکتے. ہمیں کہا جائے اپنے بیٹوں کو ذبح کر دو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو ذبح کیے، ان کے پیچھے کوئی یقین تھا رب کا نا، کچھ ذہن کے اندر اتنی پختگی تھی نا رب کے ساتھ تعلق کی کہ بیٹے تک قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبد الرحمن بن بکر نے کہا کہ اے میرے ابا جان، وہ جنگ بدر میں ایک ایسا موقع آیا تھا کہ آپ میری تلوار کے نیچے تھے، تو میں نے آپ کو جو ہے نا وہ
قتل کر دینا تھا. تو کہا اچھا بیٹا لیکن یہ بات تو سن لے, اگر تو میرے نیچے اس کو آیا ہوتا نا تو میں نے نہیں تجھے چھوڑنا تھا. ابوبکر صدیق ابراہیم علیہ السلام جیسے ہیں نا, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے اجل ترین صحابہ میں سے ہیں. ٹھیک ہے وہ ہمارے انبیاء کے جد ہیں ابراہیم علیہ السلام, لیکن محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے تلامذہ میں سے ابوبکر صدیق کا جو مقام ہے وہ بھی تھوڑا چھوٹا نہیں ہے. انہوں نے کہا تھا کہ تو آیا ہوتا میں نے تو گردن اتار دینی تھی. تو یہ وہی ہے نا جو ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو ذبح کر دیا تھا اپنی طرف سے. تو بیٹا کون سی تربیت ہے ابوبکر صدیق کے پیچھے کہ وہ بکر کو قتل کرنے کے لیے گردن کاٹنے کے لیے تیار تھے. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ بدر کے اندر آپ کو علم ہے کہ اساری بدر جو ہیں ان کا مسئلہ بن گیا کہ وَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَزَالَ الْحَرْبُ وَزَارَ ذَلِكَ, کہ قرآن نے اختیار دیا تھا کہ یا فدیہ لے لو تو یا قتل کر دو. تو ابوبکر صدیق ذرا نرم تھے تو ان کی رائے تھی کہ فدیہ لے لیں. عمر ابن خطاب کہتے ہیں نہیں, اللہ کا صرف ابتدائی دور ہے, لوگوں کا نکھار ہونا بہت ضروری ہے, پتہ چلے کون آپ کا ہے کون دوسرے کا ہے. چونکہ اس سے پہلے کوئی جہاد شروع نہیں ہونا چاہیے, اس سے پہلے کوئی عملی کام شروع نہیں ہونا چاہیے. سب سے پہلے یہ طے ہونا چاہیے کہ آپ کا کون سا ہے اور کون سا منافق ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرآن کے اختیار کو دیکھ کر, آپ بھی طبعاً نرم تھے, آپ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز کو لے لیا. قرآن کی آیتیں نازل ہو گئیں, اور لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو جاری ہو گئے, اور آپ نے فرمایا کہ بات ہے کہ اگر آج عذاب آ جاتا ہے نا تو عمر کے علاوہ کسی نے بچنا نہیں تھا. تو بتائیے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا کوئی رشتہ دار اس میں نہیں ہوگا. بات ہے تو عمر بن خطاب کیوں اتنا سخت معیار پیش کریں؟ اصل میں یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنت کی تھی 13 سال میں مکہ میں, ان کا عقیدہ تیار کیا, گرے باندھی, خیالات مضبوط کیے, یہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھے. وہ کون سا عقیدہ تھا کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر جو ہے وہ پتھر رکھا جا رہا ہے اور ان کی زبان احد احد پکارتی ہے. ہمیں ہے اس سے, مجھے بتائیے آج تو ہمیں دنیا کی دولت ہی خیرہ کر دیتی ہے. مسلمان تو اس میدان میں اپنی بہت چھوٹے میدان میں فیل ہیں. علماء کے بارے میں مشہور ہے, ان کی یا تو لوگوں کی جیبوں پر نظر ہوتی ہے, بس پیسہ دے کے انہوں نے بیان دینا ہوتا ہے بقاعدہ. وہ لوگ جو مدرسوں میں کتنے سال عقیدہ پڑھتے ہیں, لیکن عقیدہ کہاں پڑھتے ہیں, عبارتیں پڑھتے ہیں صرف کتابوں کی, بس کوئی تربیت نہیں ہے, کوئی ذہن سازی نہیں ہے. عقیدہ اس کا نام نہیں ہے. عقیدہ کیا چیز ہے ذرا سمجھیں. اب تعریف ذرا سنیں عقیدہ کی. عقیدہ یہ چیز ہے کہ انسان کے عقل و شعور پر ایسی گرے باندھی جائیں تربیت کر کے کہ انسان کے عمل میں تاثیر پیدا ہو. دوبارہ ذرا غور کریں, انسان کی سوچ کی ایسی تربیت کہ انسان کے عمل کے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے. ابھی آپ کو میں نے مثالیں ساری اسی کی تو دی ہیں. شراب چھوڑی ہے صحابہ نے, حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے بعض صحابہ نے ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے اس طرح, منہ کو لگایا بعض صحابہ اکرام نے, ایک گھونٹ منہ کے اندر ہے دوسرا منہ میں جا رہا ہے. اللہ کا سوچتا تو منادی کرنے نے دادی اور شراب انہوں نے اٹھا کے پھینکی ہے. بیٹا یہ جب اسلام کے احکامات آ جاتے ہیں نا تو جن لوگوں کی ذہن سازی ہوئی ہوتی ہے نا, جن کی تربیتیں ہوئی ہوتی ہیں, جنہوں نے مکی دور گزارا ہوتا ہے اور جنہوں نے قرآن کی وہ آیتیں پڑھی ہوتی ہیں, وہ بیٹا سب کچھ پھر قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. ان کے لیے دنیا کی حقیقت نہیں رکھتی. اب یہ جو ایمان بالقدر ہے, عقیدے کے 6 بڑے موضوعات ہیں, ایمان باللہ, ایمان بالرسول, ایمان بالآخرت, 3 تو سن لیے تھا آپ نے, ایمان بالملائکہ اور ایمان بالقدر اور ایمان بالکتب. ایمان بالقدر کیا ہے آپ ذرا دیکھیے. ایمان بالقدر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں آزمائش آ گئی ہے, ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ یہ آزمائش اللہ نے بھیجی ہے. دنیا میں کوئی ایسی ذات نہیں ہے, دنیا اللہ چلا رہا ہے. تکوینی اعتبار سے اس کائنات کا خالق اللہ ہے. دنیا میں ایک پتہ بھی نہیں ہلتا اللہ کے حکم کے بغیر, اور جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے وہ کائنات کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے لکھ دیا تھا, اور لکھنا تو 50,000 سال پہلے ہوا کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے. اور جو اللہ کا علم تھا وہ تو ازل سے ہے کہ فلانے وقت میں فلانا بندہ فلانے وقت میں وہ الحکمہ میں آئے گا اور اس کا نام یہ ہوگا اور اس کی شکل یہ. ایک ایک چیز جتنی آپ کو یا مجھے آپ کو دیکھ کے پتہ ہے, کہ جتنا آپ اپنے آپ کو جانتے ہیں اس سے بھی ہزاروں گنا زیادہ اللہ تعالیٰ کو ازل سے پتہ تھا کہ کیا کچھ ہونے والا اور کیا کچھ ہوگا. ایک ایک چیز اللہ کو پتہ تھا. یہ بھی پتہ تھا شقی ہے, سعید ہے, فلانا ہے, فلانا فلانا ہے. اب عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ یہ ہے کہ جب اللہ کی طرف سے آزمائش آ جائے تقدیر الشر کی صورت میں, تو آپ نے کیا کرنا ہے, لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے آپ کا عمل دیکھنا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ عبادات, احکامات تشریعہ پر عمل جو ہے نا, یہ ہے ہماری
ہماری جو ہے نا آزمائش، میرے بیٹو یہ تو 2-1% بھی نہیں ہے، آپ کو بتاؤں احکامات تشریعی ہے، 98% تو زندگی میں ایک ایک لمحہ آپ کی تربیت ہوتی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی لیے کہتے ہیں کہ جس کا تقدیر پر ایمان نہیں ہے نا، وہ بندہ اور پہاڑ برابر سونا صدقہ کر دے نا، اللہ کا کچھ بھی قبول نہیں، کیونکہ عقیدہ نہیں ہے اس کا۔ تقدیر پر جب تک آپ کا کامل ایمان نہ ہو، مجھے یاد ہے کہ یہ عقیدہ تحاویہ کی یہی کتاب ہے، کیونکہ میں یہ تقدیر کی باتیں پڑھاتا ہوں، اس میں تقدیر میں بہت اچھی باتیں ہیں، بڑی بڑی گتھیاں اس نے سلجھائی ہیں، بار بار کر کے بصیرت تک پہنچایا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ذہن کھل گیا۔ تو بڑے بڑے مشکل حالات میں رات کے 2-2 3-3 بجے میں اس کی وہ باتیں کھول کے بیٹھ جایا کرتا تھا، مجھے یاد ہے، آج سے 20 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں۔ کبھی گھر میں جھگڑا ہو گیا، کبھی شادی کے بعد جھگڑا ہو گیا، کبھی کچھ، تو کھول کے بیٹھنا شروع ہو جاتے اور وہ حدیثیں پڑھتے، وہ آیتیں چونکہ ساری میں اکٹھی کر دی نا، چیزیں تو قرآن حدیث میں سب کچھ موجود ہیں، علماء نے وہی چیزیں نکال کے مخصوص بکس بنا دی ہیں موضوعات پر۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ، عبداللہ بن عباس غالباً ہیں، وہ اللہ کے رسول پہ بیٹھے ہوئے تھے پیچھے سواری پہ، تو اللہ کے رسول نے متوجہ دیکھا تو اللہ کے رسول نے نصیحت کی، کہا کہ اس بات کا یقین کر لو، ان الامۃ لو اجتمعت علی ان ينفعوک بشیء لم ينفعوک بشیء الا ما كتب اللہ لک، وان الامۃ لو اجتمعت علی ان یضروک بشیء لم یضروک بشیء الا ما كتب اللہ لک۔ اب یہ ہمارا ایمان ہے نا، یہ ایمان بالقدر ہے نا۔ آپ ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے ذرا پوچھیں، آپ کو یقین ہے اس بات کا؟ یار ہماری تو تھوڑا سا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے اوپر نیچے، ہماری جان میں بن جاتی ہے، ہمارا کہاں ایمان ہے؟ اصل میں بڑی مصیبت یہ ہے، ہماری پیدائش ہی اسلامی گھروں میں ہوئی ہے۔ مصیبت یہ ہے ہم مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، ہم نے کبھی شعور اسلام قبول کب کیا؟ مجھے آپ بتائیے۔ ہمیں تو ایک دفعہ نئے سرے سے مسلمان ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو صحیح معنی میں شعور سے اسلام قبول کرنے کا موقع مل جائے، شاید ہم ابو جہل جیسے مسلمان ہیں، ابو جہل جیسے کافر ہیں۔ ابو جہل کو نہیں کلمہ پڑھتا تھا، اس کو پتہ تھا کلمے کا مطلب کیا ہے، وہ دور تھا کفر سے اسلام کی طرف آنے کا، اور اب تو ہمیں کبھی اختیار ہی نہیں ملا۔ ہم نے تو پہلے دن سے امی ابو کا اسلام قبول کیا ہوا ہے۔ ہمارے یہاں لوگ امی ابو کی نمازیں پڑھتے ہیں، نماز میں رفع دین، ہمارے گھر کی مسجد میں نماز میں لوگ رفع دین نہیں کرتے، ہم بھی نماز میں رفع دین نہیں کرتے۔ ہم نے کس دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی نماز میں بھی؟ ہمیں تو لوگ، آپ کو بتاؤں ہمارا ایمان اتنا ہے، میرے والد صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے شفا یاب فرمائے، وہ کہتے ہوتے ہیں کہ تقلید کا علاج حب مصطفیٰ میں ہے۔ لوگوں کے اندر اللہ کے رسول کی محبت اور ایمان بے رسول ہے کوئی نہیں، اور ہم تقلید کا علاج مناظرے سے کرنا چاہتے ہیں۔ پھر تقلید کا علاج لوگ لکھ رہے ہیں کہ اس مسئلے میں حق تو حدیث صریح میں یوں موجود ہے، لیکن میں مقلد ہوں، مجھے تو اپنے امام کو تقلید ضروری ہے۔ مجھے بتائیے یہ بات کو بندہ کرنے سے پہلے مر نہ گئے؟ مجھے بتائیے کوئی مسلمان یہ بات کہہ سکتا ہے کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے صحیح؟ اس کا مطلب اس کو حدیث کا مقام مرتبہ نہیں پتہ، اس کا مطلب اس کو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبے کا نہیں پتہ، اس کا مطلب اس کو وحی کے مقام مرتبے کا نہیں پتہ۔ وہ اپنے امام کی عقیدت کا اتنا شکار ہے کہ وہ اس شہر کو اتنا نہیں سمجھ آ سکا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت پر تو ہزاروں ائمہ قربان ہوں۔ یہ تو ایک امام حنیفہ امام شافعی کی بات کرتے ہیں نا، پوری دنیا کا اگر سودا کرنا پڑے تو پوری دنیا کا سودا کرنے کے لیے تیار تھے۔ آپ صحابہ کے بارے میں دیکھیں، وہ کیا نام ہے صحابی کا، آپ بتائیں گے؟ مجھے نام یاد نہیں، جس کو ٹانگ دیا تھا انہوں نے اس کے اوپر، اور کہا تھا کہ محمد کے بارے میں ایک جملہ سے بول دو۔ ہاں خباب تھے نا، خباب ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ تم تو یہ کہتے ہو نا، تم میرے جسم کا اگر ایک ایک حصہ چھلنی کر دو نا برچھیوں سے، اور پھر کہو کہ میں کوئی بات کروں، میرے جیسے ہزاروں تب بھی آپ کا قربان ہوں۔ یہ تو ایک جسم ہے نا بڑا چھوٹا سا۔ بیٹے جب یہ محبت ہو نا، پھر یہ تقلید کیا ہوتی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتی۔ ائمہ کا ہم احترام کرتے ہیں، احترام کا مطلب یہ تو نہیں جو ہم نے آج بنا دیا۔ تو بات یہ ہے کہ وقت بھی ختم ہو گیا، تو آپ کو یہی بتانا مقصد تھا کہ انسانی زندگی ہو یا دین ہو۔ شوقی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہوتے تھے کہ مجھے سمجھ نہیں آتا اس آدمی کے بارے میں جو متھا ٹیکنے کے بعد عقل کو جو ہے وہ اس کو پوچھتا ہے۔ اس نے کس چیز کا سجدہ کیا اپنے رب کے سامنے؟ دماغ تو رب کے سامنے جھکا کے کہہ رہا ہے میں تیرا غلام ہوں یا رب۔ عقل کو غلام نہیں بنایا تو غلام بنایا تو نے کس کو ہے؟ سب سے بڑا تو سجدہ عقل کا سجدہ ہوتا ہے۔ اور ایک بندہ مسلمان ہونے کے بعد لا الہ الا اللہ پڑھ کے پھر عقل کی باتیں کرے، اللہ کی باتوں کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے؟ مجھے بتائیے، اس کا مطلب اس کی تربیت نہیں ہوئی۔ تو بیٹا میں بتا رہا تھا ایمان باللہ میں اب اس کی تربیت ہوگی، یعنی یہ میں نے عقیدے میں آپ کو ایک دو پہلو بیان صرف کیے ہیں، ورنہ ایمان باللہ میں اصل عقل کا مقام مرتبہ جب آپ جائیں گے آگے جا کے ایک ایک چیز میں، اصول تکفیر کے اندر عقیدے کا موضوع ہے،
تکفیر کے لیے دین کے کیا نظریات ہیں، ان نظریات کی معاشرے میں تطبیق کرتے ہوئے آپ کے ذہن سازی ضرورت، عقیدے میں یہ ساری چیزیں جب آپ کی پوری تیار ہو جائیں گی تو عقیدہ اور منہج کے مطابق آپ کے ایک مائنڈ سیٹ تیار ہوگا، اور جو بندہ اس کا متخصص ہوگا وہ انشاءاللہ پھر اللہ رب العزت نے چاہا تو معاشرے میں جا کے بہت بڑا مصلح بنے گا، بہت بڑا کام کرے گا۔ اور میں بتاؤں کیا ہوگا، اصلاح کرنا نکلے گا، سب سے بڑا فسادی بھی یہی ہوگا۔ یہ جو معتزلہ وغیرہ نا، ابن تیمیہ نے لکھا ہے ان کے بارے میں کہ یہ اصل میں فلسفہ یونان کا رد کرنا نکلے، یہ اچھے کام کے لیے نکلے ہیں، ان کا مقصد ہے اصلاح کرنا، لیکن اصلاح کیا کی؟ ان کی تو اصلاح کی انہوں نے جو کی کافروں کی، یونانیوں کی، لیکن دین اسلام کے بکھیر دیڑ کے رکھ دیا۔ آپ دیکھیے ادھر سے، مجھے بتائیے پچھلے 1300 سال یا 1200 سال، چونکہ 200 ہجری میں یہ ترجمہ ہوا فلسفہ یونان عربی میں، تو ان لوگوں نے مجھے بتائیں اتنا بڑا مسئلہ پیدا کیا۔ 1200 سال سے عقیدے کی ساری کتابیں توحید اسماء و صفات کے اندر انہی باتوں کو نکھار رہی ہیں۔ تو عقیدہ واسطیہ یہی موضوع، اس کا موضوع کیا ہے؟ عقیدہ الحمدیہ ابن تیمیہ کا یہی موضوع ہے، عقیدے کی بڑی بڑی کتابوں کو یہی تو موضوعات ہیں، موضوعات ہیں کیا؟ تو بیٹا عقائد کی تیاری بہت بڑی ضرورت ہے۔ اگر آپ یہ نہیں تیاری کریں گے نا تو آپ کتنا بڑا اصلاح کا کام کرنا چاہیں۔ مجھے یاد آ رہا ہے والد صاحب کی بات، چونکہ میری جگہ پہ پہلے مدنی صاحب لیکچر دینے آتے تھے الحکمہ میں، میں نے 2-2.5 سال پہلے شروع کیا، تو وہ چونکہ ہمساروں کے استاد ہیں تو قاری شفیق صاحب پہلے ان کو دعوت دیتے ہوتے تھے، وہ آتے ہوتے تھے یہاں ہفتے بعد 2 ہفتے بعد لیکچر دیتے تھے موضوعات پر۔ تو اب جب سے وہ بیمار ہونا شروع ہو گئے پھر قاری صاحب نے مجھے کہا کہ آپ آیا کریں، کیونکہ میں نے ان سے خاص طور پہ زیادہ پڑھا ہوا ہے۔ تو والد صاحب کہتے ہوتے تھے کہ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے جماعت اسلامی والوں پر، یہ لوگ جاننے دینے کے لیے تیار ہیں لیکن یہ اسلام میں جان کس نظریے پر دینی ہے اس کی تحقیق کرنے کے لیے وقت لگانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جس خلافت کے نام پر یہ باقاعدہ اپنی جانیں دیتے ہیں، باقاعدہ جلوس نکلتے ہیں اور گولیاں چل جاتی ہیں، باقاعدہ جب حکومتیں آگے کرش کرتی ہیں، کتنے بندے مارے گئے ہیں جماعت اسلامی کے، جماعت دعویٰ کے کتنے بندے ہم نے شہید کروائے ہیں۔ ہم نے کیا یہ تحقیق کی پہلے کہ آیا وہ جو ہے وہ اسلام کا تقاضا بھی تھا کہ نہیں تھا؟ علم کے بغیر کون سا جہاد ہوتا ہے؟ امام بخاری نے باب قائم کیا، باب العلم قبل العمل۔ علم جو ہے یہ عقیدے کا موضوع ہے، اور عمل جو ہے یہ باقاعدہ وہ میں نے جو آپ سے کہا کہ 2 چیزیں، ایک عمل ہوتا ہے ایک باقاعدہ نظریہ ہوتا ہے۔ تو بیٹا بات ختم کرتے ہیں، ہر چیز میں ایک نظریہ ہے اور ایک عمل ہے، ہر برے عمل کے پیچھے ایک بری سوچ ہے، ہر اچھے عمل کے پیچھے ایک اچھی سوچ ہے۔ ایک دور تھا ہمارے بھائی قاری شفیق صاحب ساتھ ہی بیٹھے ہیں، بیان کرنے میں حرج نہیں ہے، قاری صاحب نا شوقین مزاج تھے، پڑھتے تھے مدرسے میں، تو ان کے ایک دوست تھے قاری احسن ان کا نام ہے، وہ بھی ان کے ساتھ ہی پڑھتے تھے، میں چونکہ ان کو پڑھاتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ قاری شفیق صاحب کا چلہ لگوانا ہے تبلیغی جماعت کا۔ قاری صاحب کو یاد آ جائے گی بات، مجھے یاد ہے 2000 کے لگ بھگ کی بات ہے، قاری صاحب کو چلہ لگوایا۔ قاری صاحب بڑے بڑے بال ہوتے تھے، مانگ نکالنا، فلانا، کوئی عرض کی بات ہے، ہم بھی ایسے تھے۔ تو بات یہ قاری صاحب کا چلہ لگوایا تبلیغی جماعت میں، وہ آسن کہتا ہوتا تھا کہ وہابیوں سے چلے کڑانے کی لوڑ ہے، چونکہ تبلیغی جماعت ٹھیک ہے ان کا نظریہ صحیح نہیں ہے، لیکن تبلیغی جماعت دنیا سے انسان کی توجہ ضرور موڑتی ہے، لوگوں کو مسلح اور لوٹا پڑھا کے مسجد میں ضرور لے آتی ہے۔ تو قاری صاحب جب لے کے آئے نا وہاں سے، قاری صاحب کی زندگی وہاں سے تبدیل ہونا شروع ہو گئی تھی، کیونکہ ان کی فراغت ہے سن 2003 میں، نہیں 3 میں نہیں 6 میں، یہ ان کا آغاز دور ہے 2ری 3ری کلاس کا، 2001 ہاں میرا خیال ہے اس کے لگ بھگ بات ہے۔ تو مجھے یاد ہے اس کے بعد قاری شفیق صاحب کی اٹھان الگ ہی بنی۔ بیٹا ہمارا مصیبت کیا ہے، 8 سال آپ نے مدرسہ پڑھا ہے، اگر آپ کی سوچ کلیئر ہوتی نا اور آپ ابو جی اور امی جی کے کہنے پہ مدرسہ نہ آئے ہوتے، آپ نے شعور پہ آئے ہوتے نا اپنے عقیدے پر، تو بیٹا آپ 8 سال علم کے لیے بہت زیادہ ہیں۔ صحابہ کرام نے تو چند مہینوں میں علم حاصل کیے ہیں، 8 سال پڑھ کے میں کچھ نہیں ملتا، اور یہ سال بھی گزر جائے گا، آپ کو بتاؤں یہ تخصص والا بھی جو 1 سال آپ نے مزید لگایا ہے، چونکہ 10,000 روپیہ کئی لوگ آئے 10,000 لینے ہیں، آپ کو بتاؤں پڑھنے تھوڑے ہیں، ان کے جواب نہیں مل رہے ہیں، آگے بیٹھ گئے۔ تو بیٹا بات ہے اپنے وقت کو قیمتی بنائیں، اپنے ذہن صحیح کریں، اپنے نظریات پر غور کریں، سوچیں، دوبارہ دیکھیں، تاکہ آپ کی زندگی کام کی بن جائے۔ عمل تب درست ہونا جب آپ کی سوچ درست ہونی ہے۔ تو بیٹا یہ عقیدہ اتنی بڑی چیز ہے، موضوع لکھا تھا کہ عقیدہ و منہج کی اسلامی زندگی میں اہمیت، اسلامی زندگی میں نہیں، زندگی میں اہمیت آپ کہہ لیں۔ میں نے تو آپ کو بتایا زندگی بدلتی ہے۔ ڈاکٹر نگہت ہاشمی کی ایک سیریز ہے، 22 کتابچے ہیں اس کے، ڈاکٹر نگہت ہاشمی، ڈاکٹر فرد ہاشمی کی چھوٹی بہن ہے، بڑے اچھے کتابچے ہیں 22، اس کا عنوان ہے دل بدلے تو جہاں بدلے۔ اس عنوان کے تحت انہوں نے نا 22 کتابچے لکھے ہیں۔ جنید جمشید کی ایک نظم ہے دل بدل دے، دل بدل دے، آپ نے بھی شاید سنی ہو، شاید بعد میں سنی ہوگی۔ بیٹا یہ دل
ہمارے عقائد و سوچوں کا مرکز دماغ نہیں ہے، یہ بھی آپ انشاءاللہ عقیدے میں پڑھیں گے. یہ ہمارا دل ہے ایمان کا مرکز. آپ کہتے ہیں نا ایمان کی 3 چیزیں ہیں، اعتقاد بالقلب، اقرار باللسان اور عمل بالجوارح. یہ قلب جو ہے یہ مرکز ہے. تو بیٹا یہ دل ہی تو ہے جو بدل جائے، یہ دل ہی تو جو پاگل ہے دنیا کے پیچھے، جو ہمیں کچھ کرنے نہیں دیتا. تو بیٹا یہ عقیدہ اور منہج صرف اسلامی زندگی میں نہیں، زندگی میں کے لیے سب سے بڑی چیز ہے. عقیدہ اور ایمان کے اندر عمل کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اتنی بڑی چیز ہے کہ میرا بیٹا آپ ساری زندگی نماز پڑھیں نا اور آپ کا تقدیر پر ایمان نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہے. عمل کا اس سے اتنا بڑا فرق ہے. اور اگر آپ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور نماز کو اللہ کا حکم مانتے ہیں اور آپ سے نماز چھوٹ جاتی ہے تو صحیح نظریہ یہی ہے کہ بندہ کافر نہیں ہوتا. شرط یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہوں. ویسے ہے ویسے بھائی ایک بندہ اللہ کو مانتا بھی نماز نہ پڑھی، ممکن کیسے ہے؟ لیکن انسان بڑا عجیب و غریب قسم کی اس کی نسیان ہو ہی جاتا ہے. تو جو بندہ جہوداً نماز چھوڑے وہ کافر ہے. ہمارا اتفاقی نظریہ یہ عقیدہ دعوے میں بڑی لمبی بحث ہے. اور جو بندہ جہوداً نماز نہ چھوڑے، کسولاً چھوڑے، کسولاً کسل سستی کی وجہ سے، تو بیٹا نماز سے بندہ معاف نہیں ہوتا. قیامت کے دن صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ لوگوں کو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سفارے پہ جنت بھیجیں گے نا، تو آخر میں وہ طبقہ بھی جہنم سے نکال کے ڈالا جائے گا. صحیح بخاری مسلم کے الفاظ ہیں لم یعملوا خیرا قط، جنہوں نے کوئی بھی عمل کبھی نہیں کیا ہوگا وہ بھی آخر کا جنت میں چلے جائیں گے. تو بتائیے ان کا اسلام اللہ نے قبول کیا ہوگا نا، نمازیں تو اپنی نہیں پڑھی ہوں گی انہوں نے. تو بس میرا خیال ہے باتیں کافی ہو گئی ہیں. تو مجھے امید ہے انشاءاللہ آئندہ سے اللہ رب العزت نے چاہا نا تو ہم مختلف موضوعات پر جو ہے نا 2-2 3-3 لیکچروں میں بات کریں گے. آج سے نا کچھ 3-4 سال پہلے قاری صاحب نے مجھے دعوت دی تھی توحید حاکمیت پر 3 لیکچر میں نے دیے. تو آج بھی الحکمہ کی ویب سائٹ پہ پڑھے ہیں اور بڑے مفید ہیں. میں نے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو بھیجا، شیئر کیا، لوگوں نے سنا اور بڑا فائدہ ہوا. توحید حاکمیت اور یہ جو جماعت اسلامی اور اخوان المسلمین اور نظریات ہیں، یہ منہج کی بات ہے. تو منہج کے اندر سلفیوں کا منہج کیا ہے دعوت دین میں، تو وہ اس پہ بڑے اچھے لیکچر ہوئے تھے. تو انشاءاللہ اصول تکفیر پر، اسی طرح توحید اسماء و صفات پر، تقدیر پر، مختلف موضوعات پر انشاءاللہ قاری صاحب بھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ایک سلیبس بنائیں گے. تو انشاءاللہ اللہ رب العزت نے چاہا تو چلتے رہیں گے.